آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں، مسند احمد کا بڑا لمبا واقعہ ہے، کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا اگر ایمان ثریا ستارے کے اوپر بھی بلند ہوتا، وہاں میں اور آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس دور میں خاص کر کے جب یہ جدید وسائل نہیں تھے، آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی نکل آئی ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس دور کے اندر جب یہ وسائل موجود نہیں تھے اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ثریا پہ پہنچ سکتا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں میرے صحابہ سن لو، اگر ایمان ثریا ستارے کے اوپر بھی ہوتا جس تک جانا ممکن نہیں ہے، وہاں تک سلمان فارسی اور صہیب رومی ضرور پہنچ جاتے ہیں ایمان کو لینے کے لیے۔ اصل آزادی تو ایمان کی آزادی ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میرا باپ بڑا رئیس تھا جی، ہماری بستی کا نام تھا جی، اس بستی کے اندر ہم رہتے تھے، اس بستی کا سردار میرا والد ہے، میرا باپ ہے، تو ہم تھے مجوسی آگ کو پوجنے والے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، میرے باپ کو ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت تھی، اور میرے باپ نے مجھے مجوسیت کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہوا تھا۔ میرا ذہن یہ بنا دیا گیا ہمارے گھر کے اندر سے آگ نہیں بجھنی چاہیے، بس میرا یہی کام۔ میں کبھی گھر سے باہر نکلا ہی نہیں تھا، جوان ہو گیا، کبھی میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ باپ لینڈ لارڈ تھا، اس کے پاس بہت بڑے باغات بھی تھے۔ ایک دن باپ کو کوئی کام پڑ گیا، مجبوراً اس کو کہنا پڑا بیٹا آج ذرا تم جانا باغ کے اندر دیکھ بھال کر کے آنا، میں بڑا مصروف ہوں، اور میری بات دھیان سے سن لو، وہیں جانا ہے کوئی دائیں بائیں نہیں جانا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، ایک کنیسہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے نا، وہاں سے میرا گزر ہوا۔ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں اندر داخل ہوا نا، ان کی عبادت کا طریقہ مجھے اپنی عبادت کے طریقے سے اچھا محسوس ہوا، تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دین سب سے بہترین دین ہے، یہ میرے دین سے اچھا دین ہے۔ میں شام تک وہاں رہا، شام کو خیال آیا اوہو باپ نے کدھر بھیجا ہے، واپس دوڑا گھر کی طرف۔ باپ پریشان تھا، کہاں کدھر گئے تھے؟ کہا ابا جان جا رہا تھا، راستے میں ایک کنیسہ دیکھا ہے، ابا جان ان کا دین ہم سے بہتر دین ہے۔ تو ان کا باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، تمہارا دین تمہارے باپ کا تمہارے دادے کا اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ان کا دین ہم سے بہتر ہے۔ میرا باپ سمجھ گیا کہ اب یہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے باپ نے میرے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دی، یہ گھر سے بھاگے نا۔ قصہ مختصر، انہوں نے پیغام بھیجا عیسائیوں کی طرف جب کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے بتانا۔ ایک قافلہ آیا، جانے لگا، پیغام بھیج دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر سے دوڑے، زنجیریں توڑی، قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، شام میں چلے گئے۔ ایک وہاں کے بڑے عالم کو تلاش کیا جو بڑا عالم تھا لوگوں کے ہاں، اس کے پاس گئے، کہا یہ مسئلہ ہے، مجھے تمہارا دین اچھا نظر آیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ وہاں رہے، پھر وہاں قصہ مختصر، آخرکار حق کی تلاش کے لیے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش کے لیے آزاد تو تھے اپنے گھر کے اندر، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف باپ محبت کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا اکیلے کو، محبت کی وجہ سے۔ لیکن کھانے پینے کی آزادی ہے، ہر طرح کی آسائش میسر ہے، باغات میسر ہیں، اپنے باپ کے اکلوتے وارث ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن حق کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر چھوڑا ہے۔ یہ ہے ہجرت کا اصل مقصد، صرف اللہ کی توحید۔ وہاں سے گئے، وہاں سے پھر ایک اور کے پاس گئے، وہاں سے پھر حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب سارے عیسائی بڑے بڑے پادری فوت ہو گئے نا، تو آخری پادری نے کہا بیٹا اب دنیا پہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو سچا اور صحیح عالم موجود ہو، اب تم ایک بستی میں چلے جاؤ جو سیاہ پتھروں والی بستی ہے، وہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک دن میں وہاں سے نکلا، ایک قافلہ جا رہا تھا، میں نے کہا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ لے لو اور مجھے صحیح سلامت وہاں پہنچا دو، میری ساری دولت لے لو۔ کس لیے؟ حق کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا ظلم کیا؟ وہ سب کچھ بھی لے لیا اور راستے کے اندر ان کو غلام بنا کے بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ دیکھو اپنی آزادی قربان کی ہے تو کس کے لیے؟ آخری نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کی توحید پہ آنے کے لیے اپنی آزادی بھی قربان کی، مال تو اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، انہوں نے ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے غلام بنا کے بیچ دیا۔ بکتے بکاتے مدینہ میں آئے اور آخری پادری نے ان کو 3 نشانیاں بتلائی تھیں آخری نبی کی۔ پہلی نشانی یہ ہے وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی یہ ہے اگر تحفہ دو گے وہ قبول کریں گے،
کھا بھی لیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کندھوں کے درمیان میں کبوتر کے انڈے کی طرح ایک مہر ہوگی جس کا نام ہے مہر نبوت، وہ ان کے کندھوں کے درمیان موجود ہوگی۔ کہتے ہیں میں غلام بن گیا ایک یہودی کا، وہ مجھے مدینے میں لے آیا۔ اب میں غلام بن گیا، وہ پہلے والی آزادی کہاں، حق کی جستجو تو بڑی تھی لیکن میرے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے۔ آخر کار ایک دن میں کھجور پہ چڑھا ہوں، اپنے مالک کی کھجوروں پہ کھجوریں اتار رہا تھا، میرے مالک کا کزن آیا اور آگے کہتا ہے مدینے میں ایک بندہ آیا ہے مکے سے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ میرے کانوں میں آواز پڑی، قریب تھا کہ میں خوشی سے وہاں سے نیچے گر جاتا، میں جلدی جلدی دوڑتا نیچے آیا۔ میں نے کہا کیا کہا؟ میرے مالک نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا، کہا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا غرض ہے؟ میں واپس پھر مجبور ہو کے کام کرتا رہا۔ شام کو چھٹی ہوئی، کچھ کھجوریں میرے پاس تھیں، میں لے کے آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قباء پہ موجود ہیں، قباء پہ موجود ہیں، اور میں نے وہ کھجوریں پیش کی۔ میں نے کہا یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں اور آپ سب سے اس کے بہت حقدار ہیں، آپ لے لیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کھاؤ، اپنے ہاتھ روک لیے، نہیں کھایا کیونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی اس سچے نبی کی، وہ واقعی ان کے اندر موجود ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر کھجوریں جمع کی، پھر آیا، اس وقت آپ مدینہ میں آ چکے تھے، میں لے کے گیا۔ میں نے کہا اس وقت صدقہ لے کے آیا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا، نہیں کھایا، اب میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی کھایا، صحابہ سے کہا آؤ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا 2 پوری ہو گئی، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر آیا، نبی علیہ السلام بقیع الغرقد، جہاں آج جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ قبرستان، وہاں موجود تھے۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آ کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کیونکہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھنی تھی۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ بندہ کس چیز کا متلاشی ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو پیچھے کیا تاکہ مہر نبوت ننگی ہو جائے اور یہ دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی مہر نبوت پہ میری نظر پڑتی ہے میں زمین پہ گرا اور اس کو چومنے لگ گیا کہ یہ وہ دین ہے جس کے لیے میں نے کتنی مشقتیں جھیلی ہیں، یہ وہ اسلام ہے جس کے لیے میں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر یہ آزادی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو غلام بھی بنانا پڑے سچے دین کو تلاش کرنے کے لیے، توحید کو تلاش کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، اسلام کہتا ہے یہ آزادی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سامنے بٹھایا، کہا جوان کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ وجہ ہے، ایک عیسائی عالم نے آپ کی نبوت کی 3 نشانیاں بتائی تھیں اور وہ تینوں ہی سچی نکل آئی ہیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں گواہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور میں نے اپنی داستان سنائی آپ کو، یہ میری داستان ہے، اسلام کے لیے، دین حق کے لیے میں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد بھی کروایا، کہا اپنے غلام اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرو، 300 کھجوروں کے درخت لگائیں گے۔ اس نے شرط رکھی 300 درخت لگانے ہیں، ایک بھی خراب نہ نکلے، سارے صحیح سلامت نکلیں، اور 40 اوقیے چاندی دینی ہے، 40 اوقیے۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا وہ یہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس کے پاس بھی کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اس کی مدد کرو۔ کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے، کسی نے 10 دیے۔ جب وہ 300 پورے ہو گئے کہا سلمان میں آؤں گا، میں لگاؤں گا۔ صحابہ اکرام بھی آئے، ہم نے وہ کھودا جہاں لگاتے ہیں وہ کھجوریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوریں لگائیں، اور ایک بھی، سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی خراب نہ نکلی، سارے ہی باغ بنے، وہ 300 کا 300 درخت پورا۔ اور اس کے بعد 40 اوقیے دیے اور میری جان چھوٹی۔ اسلام کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا ہے۔ اصل آزادی یہ ہے میرے بھائیوں، اصل آزادی یہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے اور وہ کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اس سے ہمیں شدید محبت ہونی چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا یہ وطن اللہ کے دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اور جو چیزیں کلمہ توحید کی بنیاد پہ بنتی ہوتی ہیں اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں مکہ اور مدینہ سے محبتیں اسی لیے ہیں، وہ اللہ کے دین کے مرکز ہیں، اور مدینہ کی ریاست وہ ہے جو توحید کی بنیاد پہ بنی۔ تو آزادی ملتی ہے تو اس کے پھر کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا تقاضا وہی ہے جو آپ نے اس یثرب کی بستی جس کا نام بعد میں مدینہ رکھا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رکھا، اور اتنا پاکیزہ شہر بنا۔ جب اس میں توحید آئی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے وبائیں پھوٹتی تھیں، زرد بخار کی وبائیں، بندے مر جاتے تھے۔ لیکن جب وہ اسلام کی ریاست بن گئی، دین توحید کی ریاست بن گئی،
پھر برکتیں کیسے ملتی ہیں؟ پھر برکت یہ ملی، اللہ کے حبیب نے دعا کی، یا اللہ اس کے بخاروں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے، اور آج تک اس مدینے کی بستی کے اندر دوبارہ کبھی وبا نہیں پھوٹی ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظام نافذ کیا۔ جب وہ توحید کے داعی بن گئے، ایک وقت یہ تھا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا اس نبی کے صحابہ کرام پہ کیسر و کسریٰ کی سپر پاوریں ان کا نام سن کے کانپتی تھیں، اور صحابہ کرام نے توحید کی بنا پر ان ریاستوں کو فتح کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر اپنی ریاست بھی مل گئی، جہاں سے نکالے گئے تھے وہ بھی مل گئی، اللہ نے اور بھی کئی بستیاں دے دیں جہاں اسلام کی دعوت پھیلی ہے، اور وہی اسلام کی دعوت پھیلتی پھیلتی آج ہم تک بھی پہنچی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کے اندر امن کو قائم کر سکیں تو پھر ہمیں اپنے گھر سے اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، آج تہیہ کر کے اٹھیں، ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرے گا، کبھی قبر پہ سجدہ نہیں کرے گا، کبھی مزار پہ رکوع نہیں کرے گا، کبھی قبروں سے جا کے اولادیں نہیں مانگے گا۔ جو کچھ مانگنا ہوگا اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ یہی توحید، یہی آزادی کا سب سے پہلا تقاضا اور بنیادی تقاضا ہے جو حبیب کبریا علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے رکھا تھا، اللہ کے انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوموں کے سامنے رکھا تھا، اور اسی کا ہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی سیرت تو آپ نے سنی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں جب آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے نا تو وہ باپ اس نے پہلے کہا تھا پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، اب وہی پیشانی چومنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ برکت کس چیز کی ہے؟ توحید کی۔ جب آگ میں جا رہے ہیں تو کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے توحید۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر توحید مضبوط نہیں ہوگی، ہماری بستیوں میں، ہماری شہروں میں جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی، امن نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، رزق نہیں آئے گا۔ پھر یہ ساری غربتیں، یہ فلاں کی غلامی، فلاں کی غلامی، آج ہم جی فلاں IMF کے غلام بنے بیٹھے ہیں، فلاں کے بنے بیٹھے ہیں، فلاں کے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آئے تھے خالی ہاتھ مدینے میں آئے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آیا ہے جب ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے، اللہ کی توحید کا نظام نافذ ہوا، نماز کا نظام نافذ ہوا، زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا، پھر اس توحید کی برکتیں تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کتنا پھیلایا، اور ان کے زمانے کے اندر کوئی گھر میں بھوکا نہیں سوتا تھا، ہر کوئی کھا کے سوتا تھا۔ وافر مقدار میں دولت بھی ملی ہے، وافر مقدار میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ ہمیں بھی ملے گا۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اور شکر گزاری کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے اللہ کی عبادت ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی آزادی کے یہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جو آزادی ہے اللہ کی نظروں میں وہ آزادی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پہ زندہ رکھے، اور اپنے دین پہ ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔